اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 10 فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس بنا پر کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ مرض سے مراد سدی نے ابو مالک اور ابو صالح کے حوالے سے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض سے مراد ہے کہ ان کے دلوں میں شک ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض شک میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ فزادہم اللہ مرضا کے معنی ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نجاست میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ انہوں نے موقع کی مناسبت سے ان آیات کو بھی پڑھا۔ ترجمہ: سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان سے اس صورت سے زیادہ کیا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہیں ان کے حق میں اس صورت نے خبث پر خبث زیادہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی تعداد اس آیت کریمہ میں یکذبون کو یکذبون بھی پڑھا گیا ہے، یعنی منافقین میں کذب کے ساتھ ساتھ تکذیب کا مرض بھی تھا۔ وہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور غیب کی تکذیب بھی کرتے تھے۔ یہ دونوں بری باتیں ان میں جمع تھیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعین طور پر بعض منافقوں کو جانتے تھے، ان کی دلیل حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ حدیث ہے جس میں ان 14 منافقوں کا شمار ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاٹی کے پاس شہید کر دینے کا اس طرح پروگرام بنایا تھا کہ جب آپ کی اونٹنی وہاں پہنچے تو اسے بھگا دیا جائے تاکہ آپ اس سے گر کر شہید ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذموم ارادے سے آپ کو مطلع فرما دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ کو بھی یہ بات بتا دی تھی۔ سب سے زیادہ مشہور منافق عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ زید بن ارقم رضی اللہ نے اس کے خلاف شہادت بھی دی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو آپ نے فرمایا، ترجمہ: اسے چھوڑ دو، قتل نہ کرو، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا اور عام مسلمانوں کی طرح اس کے دفن کے موقع پر شرکت بھی فرمائی۔ صدق اللہ العظیم۔